وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان جتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا کام اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ انہیں شرک، معصیت، گناہ اور بد اخلاقی کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے، اور تیسرا کام انہیں قرآن کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور چوتھی چیز حکمت، سنت کی تعلیم اور سنت کی رہنمائی انہیں عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان جتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی منت ہے مسلمانوں پر کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ دنیائے انسانیت کے لیے رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے انسانوں میں اپنا چہیتا اور اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک طرف خاتم النبیین قرار دیا ہے تو دوسری طرف آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، انما بعثت رحمتا، مجھے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا رحمت مہدات، اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر کے دنیا انسانیت کو ایک ہدیہ اور ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے احمد نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے نرم اور آسان دین حنیفی دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہم صفت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر احسان رکھا ہے، احسان جتایا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دیا ہے، ان نعمتوں میں عظیم تر نعمت، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا نبی بنایا جانا ہے۔ یہ بات تقریباً متفق علیہ اور ساری دنیا کے انسانوں کے ہاں مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش کے بعد آج تک دنیا کی تاریخ میں یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ وہ تاریخ کون سی تھی، وہ پہلی ربیع الاول تھی
یا 2वीं रबीउल अव्वल थी, या 8वीं रबीउल अव्वल थी, या 9वीं रबीउल अव्वल थी, या 12वीं रबीउल अव्वल थी, या उसके बाद 20वीं रबीउल अव्वल थी, या फिर कोई और तारीख थी, ये बात आज तक मुअर्रिखीन, सीरत निगार और असहाब तारीख तय नहीं कर सके। जी हाँ, बाद में तकरीबन 80 साल पहले महमूद पाशा फलकी, एक मिस्री आलिम है जिसने इल्म फल्कियात के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश तय करने की कोशिश किया, तो उसने 9 रबीउल अव्वल तय किया। और उसी बात को लेकर के अल्लामा सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल आलमीन में उन फलकी क़वाइद की रोशनी में इस बात को साबित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तारीख़ पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है। लेकिन अगर बाज़ तारीख़ी रिवायतों को देखा जाए और बाज़ अहले इल्म की बाज़ गलतियों पर नजर डाली जाए, तो मुझे लगता है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में या इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ़ में बाज़ सहाबा जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 2 रबीउल अव्वल नकल किया है। और ये जो इसमें गलती हुई है वो मुझे तफसील तलब और इल्मी मौजू है, लेकिन सरेदस मैं अभी आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो तारीख़ है वो तारीख़ अहले सियर और अहले तारीख़ के यहाँ इंतहाई ज़्यादा इख्तिलाफी है। इसके बरखिलाफ असहाबे सियर सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है। यानी इस बारे में तो इख्तलाफ है कि नबी की पैदाइश किस तारीख में हुई, लेकिन इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई थी और पैदाइश भी सोमवार के दिन हुई थी, क्योंकि पैदाइश की तारीख तो सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया, तो आपने कहा ज़ाका यौमुन वलिदतु फीहि व फीहि उन्ज़िला अलैया, और दूसरा लफ्ज़ है व फीहि बुइस्तु, कि सोमवार का दिन वो है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन मुझे नबी बनाया गया है, मेरी बिअसत हुई है, मुझ पर कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ है। तो सोमवार का दिन पैदाइश का दिन भी है और सोमवार का दिन वफ़ात का दिन भी है, और सोमवार का दिन वफ़ात वाला दिन होने की रिवायत सही बुखारी में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में साबित है। तो सोमवार का दिन दोनों है। अलबत्ता तारीख कौन सी है, मैंने कहा कि पैदाइश वाली तारीख के बारे में शदीद इख्तिलाफ है, मगर वफ़ात वाली तारीख के बारे में सबका इत्तिफाक है। अब सवाल ये है कि अगर 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के खुशी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने की मुसर्रत में जश्न और ईद का दिन मनाया जाए, तो ये बात तो समझ में आती है कि उसी दिन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हुआ था इस दुनिया में। ये बात तो समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमतों की बरखा की इब्तिदा की थी उसी दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी को नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था। मगर उससे पहले 40 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, अल्लाह ताला ने उसका कहीं तज़किरा नहीं किया। पैदाइश का जिक्र ना अल्लाह ने किया कुरान करीम में, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख बयान की, ना असहाबे नबी ने उसकी हिफाजत किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी ने नबी बनाए जाने के बाद 23 साल तक इस दुनिया में बाहयात रहे, और फिर 30 साल तक खुलफाए राशिदीन का ज़माना रहा, और फिर उसके बाद 132 हिजरी तक असहाबे नबी का ज़माना रहा, उसके बाद ताबईन और तबा ताबईन का ज़माना रहा। मगर उनमें से किसी को याद नहीं आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी। ये तो बहुत खुशी का दिन है, इस खुशी को मनाने का इंतजाम करना चाहिए। ज़रा आप सोचें इस बात को थोड़ी देर के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद
23 مرتبہ پیدائش کا دن آیا ہوگا کم سے کم۔ اصحاب نبی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، خلافت راشدہ 30 سال تک برقرار رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس دنیا میں تقریباً 132 تک یا اس کے ارد گرد باقی رہتے ہیں، مگر کسی کو یہ بات سجھائی نہیں دی۔ پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، پھر ائمہ کرام کا زمانہ، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کی پیدائش کا دن ذرا تلاش کیا جائے، نبی کی پیدائش کے دن ذرا جشن اور خوشی کا اہتمام کیا جائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان مقدس ہستیوں کو نبی سے محبت نہیں تھی، ان بزرگ ہستیوں کو نبی سے عقیدت نہیں تھی، ان نبی کی آن اور شان کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والوں کو نبی سے لگاؤ نہیں تھا؟ کہ آپ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا جان و مال سب کچھ نچھاور کرنے والی ان مقدس ہستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نہیں تھی؟ کیا کہنا چاہتے ہو میرے دوستو؟ ذرا سوچو آپ، اور پھر آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ آؤ۔ یہ کوئی 3 صدی ہجری کی بات ہے، یعنی 2.5 صدی ہجری، 250 سال گزر جانے کے بعد، 250 کے بعد 60 اور 70 کے بیچ میں مصر میں عبیدیوں کی ایک حکومت آئی۔ عبیدی وہ لوگ ہیں جو مجہول النسب ہیں، جن کا سلسلہ نسب اہل تاریخ کے ہاں محفوظ نہیں ہے، لیکن جھوٹ میں بطور بہتان وہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، اسی لیے تاریخ میں بعض لوگ ان کو فاطمیوں کی حکومت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دراصل وہ عبیدی ہیں جو رافضی، شیعہ اور اثنا عشریہ کے ماننے والے وہ گمراہ فرقہ ہے، جن کے یہاں دین کی وہ پہیلی بنا دی گئی ہے کہ اگر میں اس پر عرض کروں تو آپ شاید دانتوں تلے انگلی سے دبا لیں گے۔ لیکن انہوں نے مقریضی ایک ہے تقی الدین مقریضی، 845 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار۔ اہل علم کے ہاں یہ کتاب خطط مقریضی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے دوسری جلد کے 384 صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ مصر میں ان عبیدیوں نے 6 میلاد کی ایجاد کیا تھا۔ مصر میں عبیدیوں نے 6 میلاد، 6 عید پیدائش کے ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد، دوسرے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن میلاد، تیسرے نمبر پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن میلاد، چوتھے نمبر پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن میلاد، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن میلاد، اور 6ویں نمبر پر امام وقت جو اس وقت خلیفہ ہے اس خلیفہ کی جشن میلاد۔ یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ رافضیوں کی طرف سے، باطنیوں کی طرف سے، عبیدی جیسے گمراہ فرقے کی طرف سے، جنہوں نے جھوٹ میں اپنے آپ کو فاطمی کہلانا پسند کیا تاکہ اپنے نسب کا جو چور ہے اس چور پر پردہ ڈالا جا سکے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ بہرحال اب معاملہ یہ آیا کہ اس عمل کی ابتدا رافضیوں نے کیا ہے۔ مشکل ہوئی سنیوں کے لیے کہ بھائی رافضیوں کے ایجاد کرتا عمل کو سنی کیوں مانیں گے، یہ لوگ تو شروع کریں گے، تو اس کے لیے ایک دوسرا ہیلا تراشا گیا۔ آپ سنیں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اربل کا بادشاہ، اس نے ابو المظفر، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منانے کا اہتمام کرتا تھا۔ اربل یہ ماوراء کے علاقے میں پڑتا ہے، وہاں کا بادشاہ تھا ابو المظفر، یہ سنی بادشاہ تھا۔ کہا کہ وہ عید میلاد منانے کا ہر سال اہتمام کرتا تھا۔ اس کو لے کر کے بہت سے اہل علم کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد کی بدعت ابو المظفر نے شروع کی تھی جب اربل میں وہ بادشاہ تھا۔ یہاں ابن کثیر نے یہ نہیں لکھا کہ اس نے شروع کیا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ اس جشن اور عید کا اہتمام کرتا تھا، اسے وہ مناتا تھا۔ لیکن ابتدا کس نے کیا ہے، ایجاد کس نے کیا ہے؟ وہ وہی عبیدی ہیں جنہوں نے مصر پر دوران حکومت یہ 6 موالید کا آغاز
اور اس کا ایجاد کیا تھا۔ اس لیے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ عید میلاد کا اسلامی تاریخ کی پہلی 3 صدیوں میں پہلے 300 سال تک اس کا وجود نہیں تھا۔ تیسری صدی ہجری کے آخر میں یا چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں عبیدیوں نے، روافض اور شیعہ نے اس بدعت کو مسلمانوں میں جنم دیا اور بعد میں پھر اسے فروغ دیا گیا۔ یہ بات ہوئی اس عمل کی حقیقت کی جسے محبت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پر ہمارے یہاں انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حیرت اس پر نہیں ہے، حیرت اس پر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس عید میلاد کو بدعت قرار دے، اگر کوئی آدمی اس عمل کو غیر شرعی عمل قرار دے، اگر کوئی آدمی اس غلط عمل پر نکیر کرے، اسے روکنے کی کوشش کرے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو گستاخ نبی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا بے ادب انسان ہے، یہ تو وہ انسان ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں پائی جاتی، یہ وہ انسان ہے جو نبی کی محبت سے بے بہرا انسان ہے، نبی سے لگاؤ اسے نہیں ہے، اس لیے یہ نبی کی میلاد اور نبی کے جنم دن کو منانے سے روکتا ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے میرے دوستوں کہ جو لوگ عید میلاد سے منع کرتے ہیں ان کے دل محبت نبی سے خالی ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ میرے دوستوں، یہ پہلے 300 سال تک ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، جس کے زمانے کے بارے میں میرے نبی کی شہادت ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانے میں نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد یہ چوتھی صدی ہجری آتی ہے۔ تو بہتر زمانوں کے سارے لوگ نبی سے محبت ان کو نہیں تھی۔ الیاذ باللہ موجودہ زمانے میں شیعوں کے نقش قدم پر چلنے والے انسانوں کو نبی سے پیار ہے، وہ موجودہ زمانے میں نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والوں کو نبی سے پیار ہے، اور نبی کے نام پر کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں پسینہ بہانا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا، ان کو نبی سے پیار ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے سب کو دانش پر۔ میرے دوستو آپ سنو میری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہے، آپ کی وفات کو 82 دن اور بچا ہوا ہے، یعنی 82 دن بعد نبی کی وفات ہونے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آج میں نے اپنی نعمت تم پر تمام اور مکمل کر دی، اور دین کو اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ دین تو پورا ہو گیا، پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کی جائے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کہ اس کو نکال کر کے باہر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دین نبی کی زندگی میں پورا ہو گیا اور نبی کی زندگی پر کسی نبی نے، کسی صحابی نے اور کسی بھی نبی کے ماننے والے نے نبی کا جنم دن بنانے کی کوشش نہیں کیا، تو اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے کیا؟ چوتھی صدی ہجری میں کسی عمل کا آغاز کیا جائے اور اسے داخل فی الدین قرار دیا جائے، کیا یہ بات اب آپ کی گوارا کرتی ہے کیا؟ ظاہر کی نہیں، کیونکہ تکمیل دین کے بعد جو عبادت اور جو عمل پیدا کی جائے وہ سیدھے بدعت ہے، اسے دین کی سبق ملنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور خاص کر کے وہ عمل جس عمل کو اللہ کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے، ائمہ کرام اور تابعین کے دشمنوں نے ایجاد کیا ہو، عبیدیوں نے جسے وجود بخشا ہو اس زمین پر، ان کے ایجاد کا عمل کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ نہیں؟ اب ایسی صورت میں جو عمل نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، اور نہ ائمہ کرام نے کیا، اور ہماری تاریخ سے پورے 300 سال تک جو غائب رہا اور بعد میں اسے ایجاد کیا گیا، اسے دین بننے کا حق حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور جب دین بننے کا حق ہی اسے حاصل نہیں ہے، پھر اسے محبت کا معیار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر اسے عقیدت کی پہچان کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ورنہ مجھے میری بات سنیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا وہ جز ہے، ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری میں مسلم میں انس بن مالک اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور لیکن اس محبت کی پہچان کیا ہے، اس محبت کی نشانی، اس محبت کی علامت کیا ہے؟ بھائی زید امر بکر سب کو دعویٰ ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے، نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کا دم بھرنے والے ہم لوگ ہیں، لیکن ثابت کیسے ہوگا کہ سچا محب کون ہے؟ یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے مجھے کہ ایسے موقع سے عام طور سے لوگ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ در حقیقت عاشق نبوی ہیں، عاشق الہی ہیں، نبی سے عشق رکھنے والے ہیں۔ یہ کلمہ انتہائی غیر شرعی، انتہائی غیر معقول اور انتہائی زیادہ فحش معنی کا حامل لفظ ہے۔ اس لفظ کے بارے میں اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کی تعریف کے بارے میں کبھی آپ سے عرض کروں گا کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کبھی بھی عشق الہی یا عشق نبی کا استعمال کریں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ بات میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ سر دست میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محبت کا دعویٰ تو سب کو ہے، کیونکہ محبت کے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے مانا جائے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کسی کی بات صداقت پر مبنی ہے، یہ مانا کیسے جائے؟ علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے اس کو تولنے کا؟ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل نہ پائی جائے، جب تک اس کی حجت نہ پائی جائے، اس کا ثبوت نہ پایا جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محبت کا دعویٰ اگر ہے تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم کا تتبع کرو، نبی کی سنتوں پر جان دینے کی کوشش کرو، نبی کی سنتوں پر خود کو نچھاور کرنے کا عزم اور حوصلہ اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ ہے محبت کی علامت اور یہ ہے محبت کی نشانی۔ آپ مجھے بتاؤ، جو آدمی 24 گھنٹے میں کبھی بھی نبی کی سنت کے مطابق رب کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں ٹیکتا، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کبھی نہیں رگڑتا، جو نبی کی محبت میں کبھی بھی اپنی پسندیدہ نیند کو ترک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، جو نبی کے حکم کے ناطے کبھی بھی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو نبی کے حکم کی تعمیل میں کبھی اپنی پسند کی چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کون سی محبت ہے؟ وہ کون سی عقیدت ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، اور نماز پڑھنا میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی گئی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر بھی عشق ہے، پھر بھی محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ہم نے سنا ہے دوستو کہ جس دل میں محبت ہوتی ہے، محبت کی یہ آگ جس دل میں بھڑکتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے اندر ایسے سلگتی ہے کہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے، انسان کو تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دل کے اندر جب محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو انسان لاچار اور مجبور ہو کر تڑپنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو کبھی بستر چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو حرام خوری سے نہیں روکتی؟ وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو حلال کھانے پر آمادہ نہیں کرتی؟ وہ کون سی محبت ہے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا گر اور ہنر آپ کو سکھاتی ہے؟ وہ کون سی محبت ہے میرے دوستوں؟ یہ محبت نہیں، یہ محبت نہیں، یہ عبیدیوں اور رافضیوں کے دین اور ان کے طریقے کی پیروی ہے۔
بات اپنے میری دوسری طرف جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو عمل عید میلاد اور جشن میلاد کے نام سے انجام دیا جاتا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن عید منایا جاتا ہے وہ وفات والا دن ہے. تو آپ پیدائش کا جشن مناتے ہو یا وفات کا جشن مناتے ہو، پہلے آپ یہ طے کرو. ابھی تقریباً 30-40 سال پہلے ہم لوگوں کے بچپن کے زمانے میں یہ بات ہم لوگ سنتے تھے. میں اپنے نانیہال میں بارہا یہ بات سنتا تھا کہ 12 وفات آ گئی. پہلے یہ 12 وفات منایا جاتا تھا. جب ہنگامہ کیا لوگوں نے، جب لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو سوچا یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے، پیدائش کے بجائے ہم لوگ وفات کا جشن منا رہے ہیں. تو یہ بات کو سوچو پہلے کہ اس دن وفات کی خوشی آپ منا رہے ہو یا وفات کا ماتم کرنا چاہیے تم کو، ذرا سوچو اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدعت عبیدیوں اور رافضیوں شیعوں نے شروع کی ہے. آپ کیوں اس کے پیچھے سنی ہو کر کے رافضیوں کا آپ سے کیا رشتہ، کیوں آپ ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو. تیسری بات، دنیا میں جنم دن منانے کا رواج صرف اور صرف نصرانیوں کے دین میں پایا جاتا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کی کسی ملت میں اور دنیا کے کسی بھی دھرم میں جنم دن منانے کا رواج نہیں پایا جاتا. یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت کھلے ہوئے لفظوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جنم دن منانے کا رواج اگر کہیں ہے، جنم دن منانے کا دھرم اگر کہیں ہے تو صرف اور صرف نصرانیوں کے یہاں. اس کا مطلب کہ جنم دن منانے کا اہتمام کرنا، برتھ ڈے منانے کا اہتمام کرنا، یہ نصرانیوں کے دھرم کی مشابہت اور ان کی نسالی ہے. مسلمان تیار ہو نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، تیار ہو نصرانیوں کے دین پر عمل کرنے کے لیے. سوچ لو، حساب ٹھیک کر لو، ورنہ یہ بات جان لو کہ جنم دن منانا، برتھ ڈے کا اہتمام کرنا یہ صرف اور صرف نصرانی دین میں پایا جاتا ہے اور دیگر دن میں اس بات کا کوئی وجود نہیں. اور ایک بات، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، یہ میرے نبی بنائے جانے کا دن ہے، اس لیے اس دن کا روزہ ہفتے میں ہر سوموار کو روزہ رکھنا یہ پورے سال مسنون قرار دیا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سال بھر ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے. تو جس دن روزہ رکھا جاتا ہے وہ عید والا دن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت سے ہے. ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس اور بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اور سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 5 دن اور بعض روایتوں میں سال کے 6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کیا عید کا دن، بقر عید کا دن، تشریف کے 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 ہو گئے. اور بعض روایتوں میں جمعہ کا روزہ خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا. سال کے ان 6 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے عید کے دن ہے. تو اگر یوم پیدائش نبی عید کا دن تھا تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن روزہ رکھنے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ جو عید کا دن ہوتا ہے وہ روزے کا دن نہیں ہوتا. جو عید کا دن ہوتا ہے وہ جشن کا دن ہوتا ہے، کھانے اور کھلانے کا دن ہوتا ہے، وہ روزہ رکھنے کا دن نہیں ہوتا. اور آپ یہ کیسے روزہ رکھتے ہو بھائی؟ نبی سے محبت آپ کو ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اس دن روزہ رکھو، جبکہ عید کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. اور آپ روزہ نہیں رکھ کر کے وہ کام کرتے ہو جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. بہرحال یہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں نے جو سلسلے کلام شروع کیا تھا گزشتہ ہفتے میں، اسے توڑ کر یہ بات مجھے عرض اس لیے کرنی پڑی کہ چند دنوں بعد یہ خرافات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے آپ کو گفتگو کرنے کا موقع بھی ملے. تو یہ جو چیزیں میں نے ضوابط اور یہ جو قاعدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، 4 قاعدے، آپ ان کو یاد رکھ کر کے انہی کی روشنی میں، انہی کی زبان میں آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں. آپ جب یہ بات یاد کر لیں گے، پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ اس عمل کی ابتدا شیعوں نے کیا ہے.
اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں اس کا وجود نہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ یہ نصرانیوں کے دین کی شناخت ہے، اور کسی دھرم کے کسی عمل پر یا کسی عبادت پر عمل کرنا یہ ان کی مشابہت اور نقلی ہے۔ اور تیسری بات یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، اس لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اگر عید کا دن ہوتا تو اسے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔